السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ پچھلی کچھ چیزوں کو دوبارہ ان کا ریکیپ کروں گی جو ہونی چاہیے تھی، جو رہ گئی۔ اس کتاب کے ساتھ ہی ایک یہ کتاب ہے بیوگی کا سفر۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کتاب چھپی اور الحمدللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا تو پھر طرح طرح کی سجیشنز آنے لگی۔ تو ان میں سے ایک سجیشن یہ تھی کہ بیوہ خاتون کو شوہر کی وفات کے بعد بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے کوئی الگ کتاب لکھی جائے۔ تو جو بیوہ کا چیپٹر ہے آگے، بیوہ اور یتیم کا، اس سے میں نے کچھ چیزیں اس میں سے بھی ڈال دی ہیں، لیکن اگر یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو بہت فائدہ مند ہے، خصوصاً اگر خاندان میں کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی بھی اس تکلیف سے گزرے تو اس کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی فائدہ مند چیزیں صرف بیوگی سے متعلق نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا کیا کام ضروری ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اسلام نے بیوہ کو کیا حقوق دیے ہیں، اور پھر یہ کہ بچوں کا کیا ہوگا، دوسری شادی وغیرہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے گئے۔ تو یہ ریفرنس کے لیے کتاب اچھی ہے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتانے کے لیے۔ اور کچھ سوال جو کافی پرانے تھے ان میں سے تھوڑا سا جواب میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کچھ اور چیزیں کریں گے۔ پچھلا ایک سوال تھا کہ میت کے جسم پر 3 بار پانی بہائیں گے تو کیا سر پر بھی 3 بار بہائیں گے؟ کل جو آپ نے دیکھا تھا اس سے کیا پتا چلا؟ سر تو ایک ہی دفعہ دھویا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 بار جسم پر پانی۔ 3 بار پانی بہانے میں چہرہ بھی دھویا جائے گا۔ جب 3 دفعہ پہلے وضو ہو گیا تو پھر دوبارہ کیوں ڈالتے ہیں اس پر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابن سے نہیں دھوتے تھے، آپ بھی نہیں دھویا کریں۔ پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عقائد اور عبادات میں تو 100% ہوگا۔ عقیدہ وہی ہوگا ہمارا جو آپ کا تھا، جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ عبادات میں نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، 1% بھی ڈیویشن کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، خود آپ نے لوگوں کے بیچ میں حج کر کے دکھایا اور لوگوں نے آپ سے عملی طور پر طریقہ سیکھا۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح دی جائے گی، باقی بھی جو عبادات ہیں اسی طریقے پر ہوں گی۔ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، دنیاوی ڈیلنگز ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کی ڈیلنگز ہیں، تو ان میں ہمیں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، جیسے کھجوروں کو پیوند کرنے کا معاملہ تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ چہرے کو بیری کے پانی سے دھوئیں یا پھر ہم صابن سے دھوئیں یا سرف سے دھوئیں یا فیس واش سے دھوئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ تو ایک جنرل اصول دے دیا گیا کہ جو بھی چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، مباح ہیں، ان کو آپ استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے، اور ایک چیز کے بدلے دوسری استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ گھوڑے پہ بیٹھیں، اونٹ پہ بیٹھیں، گاڑی پہ بیٹھیں، جہاز پہ بیٹھیں، مرسیڈیز پہ بیٹھیں، اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خلاف سنت کام ہے۔ خلاف سنت کاموں سے مراد وہ دینی امور ہیں جو عقائد اور عبادات میں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ڈیویشن نہیں کر سکتے آپ، باقی دنیاوی امور میں کر سکتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات یا مواقع یا موسم کے اعتبار سے کپڑوں کے رنگ، ڈیزائن، کلر میں کچھ نہ کچھ فرق کیا جا سکتا ہے، اس میں ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سا آنسر ہے، اس میں علمی بحثیں بھی بہت سی موجود ہیں۔ اسی طرح عطر جسم پر لگائیں گے یا کفن پر؟ کیا عطر سجدوں کی 7 جگہوں پہ لگا سکتے ہیں؟ کل کیا دیکھا تھا؟ جسم پہ لگایا گیا تھا نا، کپڑوں پہ تو نہیں لگایا تھا، اور سارے سجدوں کی جگہوں پہ لگا تھا، ناک پہ بھی لگایا تھا، گھٹنوں پہ بھی، پاؤں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ چہرہ وضو کے دوران 3 بار دھویا جائے گا اور اس کے بعد صرف جسم کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوشبو دھونی میت کے جسم اور کفن دونوں کو دی جائے گی، خوشبو سجدے کے مقامات پہ لگائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو۔ دھونی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بخور جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ خوشبودار دھواں ہوتا ہے، وہ کفن اور اس کے آس پاس اگر اس کو پھرا دیا جائے تو اوور آل خوشبو آنے لگتی میت سے۔
آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیتھ کے بعد جسم جو ہے وہ ایک دم ڈیٹیریٹ ہونے لگتا ہے. اگر ان خوشبوؤں کا اہتمام نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم قبرستان پہنچتے پہنچتے دفنانے تک لوگ پریشان ہو جائیں, اسمیل ایسی نکلنے لگے کہ جو ناقابل برداشت ہو. تو یہ میت کے احترام میں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے طریقے سکھائے گئے. اور ویسے بھی انسان کا جو اکرام ہے یا عزت ہے یا جو اس کا مقام ہے وہ بھی واضح کیا گیا کہ انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا احترام لازم ہے. یعنی ہم عام طور پہ سمجھتے لو اب تو وہ مر ہی گیا, اب اتنا کپڑا کس لیے لگانا, اب اس کے اوپر خوشبو کیوں لگائیں, اس نے تو مٹی میں ہی جانا ہے تو اب اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے. اور نہیں, وہ اب بھی محترم ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہمیں ہمارا کتنا خیال رکھا گیا. وہ مردہ اس لیے لگتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے, لیکن وہ اسٹل ایک ہیومن بینگ ہے, اور پھر اس میں بھی روح دوبارہ ڈلے گی. یہ ختم نہیں ہو گیا, یہ ایک فیز ہے جس سے وہ گزر رہا ہے. تو اس فیز میں بھی اس کا احترام کرو. تو اس سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص زندہ ہو تو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے اور اس کی کتنی کیئر کرنی چاہتا کہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے اور پھر زندگی کے ہر سٹیج میں اس کی کیئر کی جانی چاہیے. تو انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں. مجھے تو غسل اور جنازے اور ان ساری چیزوں سے جو سبق ملا وہ یہ کہ انسان ایک محترم ہستی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو اللہ نے عزت بخشی. وہ کتے بلی کی طرح مر کے سڑکوں پہ نہیں پڑا ہوا یا اس کو جلا کے یا کسی بن میں ڈمپ کرنے کی نہیں ضرورت. یا یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر جائے تو بس اسی بستر سے اٹھا کے جا کے اس کو کسی گڑھے میں پھینکاؤ. یہ نہیں کہا گیا. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ٹھیک ہے جیسے جو مرضی کرو. کتنا خوبصورت ہمارا دین کے ہر معاملے میں ہر موقع پر ہمیں بہترین تعلیم دی ہے. ایک ایک چیز سکھائی, ایک ایک سٹیپ سکھایا اور کر کے بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسٹرکشنز دی ہیں, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اور آپ کی ہر بات کے اندر ایک حکمت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہی ہے حکمت. ایک اور روایت میں آتا ہے اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا میں جب مر جاؤں تو میرے کپڑوں میں خوشبو لگا دینا, پھر میرے بدن پر حنوط لگانا, لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے کہ کفن پہ چھڑکنا نہیں بلکہ کیا ہے, جسم پر لگانا ہے. اور جسم پر جب لگے گی تو کپڑوں کو ساتھ ہی وہ لگ جائے گی. یعنی کہ ایک طرح سے کپڑے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ میری قمیض شلوار پہنانا مجھے. اور اس میں اجمروا ثیابی کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کے سجدے کی جگہوں پر حنوط لگائی جائے گی. کپڑوں سے مراد وہ جو چادریں ہیں اس کی, ان پہ وہ نہیں لگایا جائے گا عطر. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے کپڑوں کے اوپر عطر چھڑکتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں؟ جسم پہ زیادہ بہتر ہے. کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ جو پھیلے. اب انہوں نے لکھا کہ اگر میت کو غسل دے دیا سب اور اس کے بعد جسم سے کچھ نکل آیا تو کیا دوبارہ وضو کرایا جائے گا؟ نہیں, اس نے کوئی نماز تھوڑی پڑھنی ہے, اب تو اس پر پڑھی جائے گی, بس ہو گیا, وہ پروسیجر پورا ہو چکا ہے. کیا میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کے پاس اجتماعی دعا کرائی جا سکتی ہے؟ دفن کرنے سے پہلے اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں, لیکن دفنانے کے بعد لوگوں کو دعا کا کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا. پہلے کیا ہوتا ہے, جنازہ ہوتا ہے, تو اس میں کیا پڑھا آپ نے, وہ بھی دعا ہوتی. یعنی جنازے میں جب دعا ہو رہی ہے اور اگر خواتین اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہیں تو دعا تو کبھی بھی کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے, لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا یا اسے ایک لازمی امر سمجھنا کہ لوگوں کو اب اکٹھا کر کے دعا ضرور کرائی جائے, وہ اب غسل کرا دیا اب دعا شروع ہوگی, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. مثلا نیچرلی اگر آپ اس چیز کو لیں کہ آپ گئے ہیں کسی جنازے کے اوپر, آپ میت کو دیکھتے ہیں, کیا کریں گے اس وقت بتائیے؟ کریں گے نا دعا, تو خود آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب یہ مرحلہ آسان کر دے وغیرہ وغیرہ, اس کے بچوں کے لیے, اس کے جو بھی جس طرح کی بھی کوئی میت ہوگی. اس موقع پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر ایک کو خود کرنی چاہیے یا پھر وہ ایک ہنگامہ برپا کر کے سب کو اکٹھا کر کے اور سارے کام چھڑا کے اور پھر کہ آئے ہم ایک خاص ریچول کے طور پہ دعا کریں, کیا بہتر ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی کرے. اگر وہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دعائیں نہیں آتی, یہ جو ابھی آپ کو دی گئی, تو اس صورت میں آپ کو ان کو سکھانے کے لیے کہہ سکتے کہ سارے اپنے پاس کاغذ رکھے
میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھے تاکہ صحیح دعا مانگی جائے، اور تھوڑا سا مفہوم بتا دیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ لوگ پھر صرف الفاظ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں. تو ان کو سنت کی طرف ڈالنے کے لیے تعلیم دی جا سکتی ہے. ادروائز ایک موقع نہیں بنائیے یہ کہ یہ دعا کا موقع ہے یا اجتماعی دعا کا موقع ہے. اجتماعی دعا جنازے میں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی امی نے فوٹو کاپی کرائی ہوئی. ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ الہدا کے جو پروڈکٹس ہیں وہ فوٹو کاپی کرنے کے بجائے اگر اوریجنل آپ کے پاس ہے تو ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی. فوٹو کاپی تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتی ہے، مٹنے لگتی، خراب ہو جاتی. تو جب ایک کوالٹی کی چیز ہوگی تو کہیں لگی بھی ہو، کہیں وہ سالوں سال چلتی ہے. پھر تو جب لے تو کٹھی لے کے رکھ سکتے ہیں آپ. میت کو کیا امانتاً دفن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار دوسرے ملک میں جب وہ آئے تو پھر قبر کھول کے اس کو دیکھیں. آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے؟ حکم کیا ہے کہ میت کو جلد دفن کرو. اگر وہ اتنے ہی اس کے بہت قدردان تھے تو پھر جب وہ بیمار تھا وہ جلدی آتے، زندگی میں آتے، تیمارداری کرتے، عیادت کرتے، خیال رکھتے. اسے لکھا ہے جنازے کو 4 چادروں کے ساتھ پردہ بنایا جائے اور اوپر اگر چھت نہیں تو کیا غسل دینا درست ہے؟ میت اگر عورت ہے تو پورے پردے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر ایسی جگہ جہاں سارے لوگ کھڑکیوں سے جھانک سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اوپر بھی چادر تانی جائے. 4 کپڑوں سے مراد کیا ہے کہ آس پاس کے لوگ نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی اور اوپر سے دیکھ سکتا تو پھر 5واں اوپر بھی ڈال لیں. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. کیا میت کے پاس اس کی مغفرت کے لیے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے پاس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی کوئی مصلی پڑا ہے یا کوئی جائے نماز ہے، جس جگہ پر بھی ہیں آپ غم کے موقع پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ وہاں پر اس کے گھر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے. غم کے موقع پر حکم تو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن کوئی خاص نماز ہمیں نہیں بتائے گی. اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے اور کوئی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو گھر میں جہاں جگہ ملے، جہاں عام طور پہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پڑھ لے. مغفرت کی تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن ویسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو صبر اگر نہیں ہو رہا تو آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے. میت کے اگر غیر ضروری بال لمبے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ ہٹائے جائیں گے یا نہیں؟ ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہٹائے جائیں، یا حکم نہیں کہیں دیا گیا. ابن باز بھی کہتے ہیں کہ مونچھیں یا ناخن کاٹنے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کاٹ دیا جائے تو حرج کی بات بھی نہیں. جن چیزوں میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں پر کیا مطلب ہے کہ بتانا بھول گئے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ گنجائش ہے، گنجائش موجود ہے. کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں، لیکن اس کی روح کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم کوئی ایسے بال ہٹا رہے ہیں یا ناخن صاف کر رہے ہیں تو وہ اس کے احترام میں کر رہے ہیں. بس نہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ اس کرنے سے روکا گیا. دوسرے کہ کاٹنے اتنے مشکل بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط جگہ کینچی لگ سکتی ہے، تو اس لیے پرہیز کرے. بس اب ہو گیا جو ہو گیا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہمیں غسل میت اور کفن سے جو سبق ملا کہ انسان ایک بہت قابل قدر ہستی ہے، تو کل جب میں تعزیت کی لسٹ بنا رہی تھی کہ جب انسان تعزیت کرنے چاہے تو وہ تعزیت کیسے کرے اور کیا کہنا چاہیے، کیونکہ کئی بار آپ ان کو دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ آپ نہیں بھی بتا سکتے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں انسان جب اس کی زندگی میں جس شخص کی تعزیت کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن ہوگا اور اس کی کیئر کی ہوگی، اس کے بارے میں جانا ہوگا، اس کو آبزرو کیا ہوگا، تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو وہ تعزیت دے سکے گا، اس طرح سے ان کے ساتھ ریاکٹ کر سکے گا نا. اگر ہم نے جانا ہی نہیں ایک دوسرے کو، ہم کسی کو حوصلہ کیسے دیں گے؟ اگر ہم نے ان کو، جس کو ہم پہچانتے نہیں اسے ہم کہیں گے کیا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کے ساتھ حد الوسع تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا؟ تبھی دین پر عمل ہو سکتا ہے. اگر ایک آپ نے لنک مس کر دیا نا تو اگلا کنیکٹ نہیں ہو پائے گا. دین کو ایز اے ہول لیں. ہم لوگ پارشلی لیتے ہیں، پارٹس میں، جو پسند آیا وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا، تو اس سے کام نہیں چلتا پھر. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے کہ اگر بیمار کے سامنے دعائے شفا موبائل پہ لگا دیں یا کیسٹ پہ لگا دیں اور وہ سنتا رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لگا کے آپ فارغ ہو کے باز بیٹھ کے ٹیکسٹنگ کریں، کوئی آ جائے تو اس سے باتیں کریں اور مریض کو اس موبائل پہ چھوڑ دیں، دس از ناٹ فیئر. کیونکہ یہ چیزیں ہیلپ ضرور کرتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر لے کے وہ دے دیا کسی کو اور خود اپنی دنیا کے کام کرتے رہے. پہلے لوگ کرائے پہ لوگ بلا کے سپارے پڑھواتے تھے، اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، گھر پہ ہی موبائل پہ چیزیں لگا کے پڑھوا چڑھا کے کام ختم.
لگانے میں کوئی حرج نہیں. سارا دن آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے, تو چلیے آڈیو سے سن لے, کہیں سے سن لے, نیٹ سے سن لے, موبائل سے سن لے, کیسٹ, کچھ بھی. لیکن یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے بہتر کیا, آپ خود پڑھیں اس پر. پہلے تو وہ خود پڑھے اپنے لیے, اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھیں, اگر آپ بھی نہیں تو پھر موبائل لگا دیں. ٹھیک ہے.